अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व ज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व सहबिहि बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामीन, आज मुहर्रमुल हराम की 30 तारीख़ है और शहनशाह गुजरात सैयदना सैयद अली मिराद दाता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के उर्स का दिन है। गुज़िश्ता कल इसका पहला पार्ट बयान हुआ जिसमें हज़रत मिराद सैयद अली दातार रहमतुल्लाह तआला अलैह के नसब के हवाले से, आपके बचपन के हवाले से और आपकी शहादत के हवाले से गुफ्तगू हुई। कुछ आखिरी हिस्सा रह गया था जिसमें कि हज़रत सैयद अली मिराद दातार रहमतुल्लाह तआला अलैह ने राजा को पकड़ा, उससे गुफ्तगू हो रही थी, इस्लाम की दावत दे रहे थे और उसने बातों ही बातों में आप पर वार किया और आप शहीद हुए। और शहादत के बाद आपने उसे जो है जहन्नम में पहुंचाया। आपका जिस्म लड़ता रहा और उसे जहन्नम में पहुंचाया। उसके बाद आपके दादा हज़रत इल्मुद्दीन को मालूम हुआ, वो लुहानी गुफा तशरीफ़ लाए और वहाँ से आपके जिस्म पाक को लेकर उनावा के लिए रवाना हुए। सुल्तान महमूद बेगड़े ने भी ताज़ियत की और कहा कि हम आपके गम में बराबर के शरीक हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत मीरा सैयद अली दातार रहमतुल्लाह तआला अलैह के सदक़े में इस्लाम को शानदार फ़तेह अता फ़रमाई और फिर आपका जसद पाक जहाँ आज आपका मज़ार शरीफ है वहाँ लाया गया और आज भी आपका मज़ार शरीफ सब के लिए एक रूहानी सेंटर की हैसियत रखता है। कुछ बातें आपके मज़ार शरीफ के हवाले से करनी है और अल्लाह वालों को अल्लाह तबारक व तआला ने रूहानी और जिस्मानी डॉक्टर बनाया है। जहाँ दुनिया के डॉक्टरों की इंतहा हो जाती है वहाँ अल्लाह वालों के दर से उसकी इब्तिदा होती है। ऐसे सैकड़ों वाक़यात है और हज़रत मीरा सैयद अली दातार, हुज़ूर मखदूम अशरफ सिमनानी और यहाँ हमारे पड़ोसी मुल्क में ठठ में हज़रत शाह यकीक रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ हो, इधर यूपी में हज़रत सैयदना गाज़ी रहमतुल्लाह तआला अलैह उनका मज़ार शरीफ हो। ये तमाम के तमाम वो हज़रात हैं कि जिनके मज़ार को अल्लाह तबारक व तआला ने एक रूहानी सेंटर बनाया है, जहाँ जिस्मानी और रूहानी बीमारियों का इलाज होता है। कैंसर हो या जीन भूत हो, जादू हो, टोना हो, उसके अलावा की बीमारियां हों, आँखों की रोशनी हो, ये सारे जो है ऐसी ऐसी बीमारियां जो लाइलाज हो जाती है, वो अल्लाह वालों की दर की निस्बत से उन्हें वहाँ शिफा मिल जाती है। आप देखें 1981 का एक वाक़या है कि जो पैट्रिक्स नाम की एक लेडी अमेरिका की रहने वाली, उसकी बहन भी डॉक्टर थी, मगर उस पैट्रिक्स के पेट में दर्द हुआ और फिर ये दर्द अल्सर की सूरत में बदल गया। उसे अल्सर की बीमारी हुई, वहाँ भी सब चेकअप कराया मगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अमेरिका से मुंबई आई, वहाँ इलाज कराया और उसी दरमियान उसे घूमने के लिए जयपुर और जयपुर से अहमदाबाद आना था। जब वो जयपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुई और रास्ते में हज़रत मीरा सैयद अली दातार रहमतुल्लाह तआला अलैह का मज़ार शरीफ नज़र आया तो सिर्फ देखने की नीयत से उतर करके इधर उधर घूमने लगे और देखें कि अल्लाह वालों के यहाँ कोई ऐसे भी आ जाता है तो उसकी झोली खाली नहीं जाती। तो हमें इससे ये अकीदत मिलती है
کہ اگر سچے دل سے اگر ہم جائیں عقیدت سے تو ضرور فیض ملتا ہے۔ حضرت میرا سید علی داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مدار پر وہ آئی ہے، اور پھر احمد آباد پہنچ گئے دونوں۔ اس کے ساتھ ایک مرد تھا یورگین نام کا، ایک ہوٹل میں وہاں رہے، اور رات ہی میں وہ پیٹرکس یہ خواب دیکھتی ہے، کوئی نوجوان شکل ہے، حسین و جمیل ہے، وہ آ کر کے کہہ رہے ہیں کہ مزار شریف پہ آ جاؤ اور بکری کا دودھ مزار پر سے اتار کر کے پی لو، تم اچھی ہو جاؤ گی۔ اس نے یورگین سے بات کی، یورگین نے ہوٹل کے مینیجر سے بات کی، اس نے کچھ اور معلومات دی، دونوں آئے پھر، اور اس زمانے میں بھروچ کے ایک سوالی تھے جو انگلش جانتے تھے، ان سے انگلش میں بات ہوئی، وہاں کے خادم سے ملاقات ہوئی، خادم نے بکری کا دودھ منگایا، مزار پر سے اتارا، پلایا، اور 11 دن آنے کا کہا۔ زمانے میں کوئی ایسا جو ہے وہاں پہ گیسٹ ہاؤس وغیرہ نہیں تھا جو آج ساری سہولتیں ہیں، تو پھر وہ احمد آباد آ گئے، روزانہ آتے تھے ٹیکسی سے۔ 11 دن دودھ پینے کے بعد جب اس نے چیک اپ کرایا تو پیٹ کا درد تو ویسے ہی ختم ہو گیا تھا، مگر بیماری بھی بالکل ختم ہو گئی تھی، جیسے پیٹ میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ بڑا تعجب ہوا، بہت سارے رپورٹ کرائے، پھر چونکہ وہ تو امریکہ کے، تو اس نے یہ کیا کہ 2 بوتل لی پانی کی، اور ایک کو مزار پر سے اتارا، اس پر لکھا کہ اتارا ہوا پانی، اور دوسرے کو بغیر اتارے ہوئے ایسے ہی لکھا کہ یہ بغیر اتارا پانی، اور لیبورٹری میں چیک کرنے کے لیے امریکہ بھیجا۔ وہاں سے جو ہے یہ جو رپورٹ آئی وہ یہ تھی کہ جو بغیر اتارا ہوا پانی ہے وہ ایسا ہے کہ اس میں کئی جو ہے جمس ہیں، اس سے بیماریاں ہو سکتی ہے، مگر جو اتارا ہوا لکھا ہے پتہ نہیں وہ کیا ہے، مگر اس میں کئی بیماریوں سے علاج ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کی مزار سے نسبت ہو جاتی ہے، حقیقی شفا تو اللہ ہی دیتا ہے، مگر جو اللہ دھول سے شفا عطا فرمائے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندے کے مزار کے پھول سے بھی شفا عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے لوگ کہ جو ہر طرح سے عاجز ہو جاتے، وہ حضرت میرا سید علی داتا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار پہ آتے ہیں اور انہیں وہاں سے شفا ہوتی ہے۔ سن ہجری 1975 میں ایک صاحب ابو بکر بھاورا جو اونا دیلواڑہ کے رہنے والے ہیں، ان کی آنکھوں کی روشنی چلی گئی، اور انہوں نے خواب میں دیکھا کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ اناوا سید علی میرا داتار کے مزار پر آ جاؤ۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو کہے بغیر ہی ابو بکر بھائی آ گئے، اور آستانے پر انہوں نے ایک ہی رٹ لگائی کہ میں آنکھوں کی روشنی لے کے جاؤں گا، میں یہاں سے روشنی لے کے جاؤں گا، یہاں سب کی جھولی بھرتی ہے۔ بس یہ جو دل کی لگن ہوتی ہے اسی سے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کی آنکھوں کا آپریشن ہو رہا ہے، اور اتنے میں اذان کی آواز کان سے ٹکرائی، آنکھ کھل گئی، دیکھا تو آنکھ پر پٹی بھی بندھی ہوئی ہے، اور جب آنکھوں سے پٹی کھولی تو دیکھا کہ ان کی آنکھوں کی روشنی آ چکی ہے۔ اللہ اکبر! یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے درد سے وہ شفا عطا فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عقیدتوں کو مضبوط فرمائے۔ یاد رکھیں، سارا معاملہ عقیدت کا ہوتا ہے۔ آج ہمارے ایمان بھی کمزور ہو گئے، عقیدتیں بھی کمزور ہو گئی، ہم اسی پر لگے رہتے ہیں، ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ جتنا یقین ہمیں جو ہے ظاہری پر ہے اتنا یقین روحانیت پر نہیں رہا، اسی وجہ سے آج ہم فیض سے کم جو ہے فیض یافتہ نظر آ رہے ہیں۔ بالکل تو محروم نہیں کہتا، مگر فیض کم ہوتا جا رہا ہے۔ دوسری صورت، مزارات پر ہونے والے ناجائز کام یہ بھی اثر انداز ہیں، اور تیسری وجہ کہ ہمارا شریعت سے دور ہونا، نمازوں سے دور ہونا، اس کی وجہ سے بھی آج فیض کم مل رہا ہے۔ اگر ہم اس کے پابند ہو جائیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولیاء کرام کے مزار کو کل بھی جو ہے فیض یافتہ بنایا، اور آج بھی وہ فیض یافتہ ہیں، قیامت تک وہاں سے فیض ملتا رہے گا۔ بس لینے والے کے اندر وہ تمام چیزیں چاہیے جس سے اولیاء کرام خوش ہوتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی فیض سے مستفید فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔